السلام علیکم، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ پھر جو ہے نا حاضر ہوں، اور آج جو ہے ہم انشاءاللہ چیپٹر نمبر 1 پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کو پیپر پیٹرن بتایا، اور اس کے علاوہ 5 قرآنی آیات کا ترجمہ اور احادیث وہ ہم نے جو ہے نا آپ کو سمجھائی۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی اور یاد بھی کر لی ہوگی۔ آج جو ہے ہم مختصر سوالات پڑھیں گے۔ آپ کی اسلامیات میں صرف 4 چیپٹر ہیں۔ چیپٹر نمبر 1 جو ہے وہ ہے بنیادی عقائد، جو میں نے لکھا ہوا ہے بنیادی عقائد۔ چیپٹر نمبر 1 بنیادی عقائد، اور چیپٹر نمبر 2 جو ہے اسلامی تشخص۔ چیپٹر نمبر 3 اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور چیپٹر نمبر 4 قرآن و حدیث کا تعارف۔ تو چیپٹر نمبر 1 میں اکثر جو ہے مختصر سوال بھی آتے رہتے ہیں، لانگ لسٹ میں سے آتے ہیں۔ تو پہلے ہم جو ہے کچھ مختصر سوال پڑھیں گے۔ سوال نمبر 1 ہے، اس میں پیپر میں بھی آتا رہتا ہے کہ اسلام کے بنیادی عقائد تحریر کریں۔ تو بہت ہی آسان ہے، بنیادی عقائد کی مشکل نہیں ہے، لیکن جب پڑھا نہیں ہو، سمجھا نہ ہو تو مشکل لگتا ہے۔ تو بنیادی عقائد جو ہے وہ 7 ہیں۔ اللہ پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان، رسالت پر ایمان، آخرت پر ایمان، تقدیر پر ایمان، اور موت کے بعد کی زندگی پر ایمان۔ اب اس کو ایسی سیکوینس سے یاد کرنا تھوڑا سا مشکل بھی ہوتا ہے، کبھی انسان بھول بھی جاتا ہے، لیکن ایمان مفصل تو سب کو یاد ہے۔ ایمان مفصل ہی کا ترجمہ ہی ہے۔ ایمان مفصل میں جو ہم نے پڑھا ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اس میں اسی آیت کا ہے آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر ایمان، وملائکتہ، ملائکہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، وکتبہ، آسمانی کتابوں پر ایمان، ورسلہ، رسولوں پر ایمان یا رسالت پر ایمان، والیوم الآخر، آخرت پر ایمان، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اور تقدیر پر ایمان، تقدیر اچھی ہو یا بری اللہ کی طرف سے، حالات اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ اور آخر والبعث بعد الموت، اور موت کے بعد کی زندگی پر ایمان، کہ موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اس کے بعد ایک نئی زندگی ہے، حساب کتاب ہوگا۔ ان سب پر ایمان لے کے آنا یہ انسان کے بنیادی عقائد ہیں، بنیادی عقیدوں میں سے ہیں۔ ان پر ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 پیپر میں بھی آتا رہتا ہے، پوچھتے ہیں کہ عمل صالح کس سے کہتے ہیں اور اس کی اقسام تحریر کریں، یا کبھی پوچھتے ہیں کہ عمل صالح کی اقسام تحریر کریں۔ تو سب سے پہلے ہم نے بتانا ہے کہ عمل صالح کس سے کہتے ہیں، اور کبھی کبھار یوں بھی پوچھ سکتے ہیں اعمال صالح۔ تو اعمال جو ہے، عمل کی جمع جو ہے، ایکشن کی جمع، وہ عمل ہے، اور صالح نیک کو بولتے ہیں، نیک اعمال۔ اب نیک اعمال سے کیا مراد ہے؟ اس کا جو ہے نا عمل صالح سے مراد ایمان کی بنیاد پر، اس میں ایک بات یہ بہت اہم ہے، ایمان کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لانا، یہ ہے عمل صالح۔ اگر انسان نیک اعمال تو کر رہا ہے لیکن ایمان کی بنیاد نہیں ہے، مومن نہیں ہے، مسلم نہیں ہے، اور وہ نیک عمل کر رہا ہے، تو ہم اس کو عمل صالح نہیں کہیں گے۔ عمل صالح ہونے کے لیے ایمان کی بنیاد شرط ہے، ایمان شرط ہے، ایمان ہوگا اور پھر وہ اللہ کے احکامات کو پورا کر رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، جتنے بھی احکامات بجا رہا ہے، وہ سارے اعمال جو ہے وہ اعمال صالح کر رہا ہے، وہ عمل صالح کر رہا ہے۔ اب اس کی اقسام اکثر بچے اپنی طرف سے لکھ رہے ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اسلامیات بہت ہی آسان ہیں، وہ لکھ لیں گے۔ نہیں، جو اقسام ہے اس کو یاد کرنا ہے، سمجھنا ہے۔ عمل صالح کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1 عبادات، نمبر 2 معاملات، نمبر 3 اخلاق۔ تو عبادات کے اندر کیا چیز ہے کہ اللہ کے حضور جب ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے حضور، اللہ کے سامنے ہم انتہائی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، انتہائی عاجزی، پھر رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اپنی پیشانی اللہ کے حضور ٹیکتے ہیں، اور رکوع کے اندر جھک جاتے ہیں، اور اللہ کی پاکی کا بیان کرتے ہیں۔ تو اپنی جو ہے نا عاجزی کا اظہار کرنے کو، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور اللہ کے احکامات کی بجاوری کو عبادت کہتے ہیں۔ اور نمبر 2 معاملات۔ معاملات کے اندر اصل میں معاملات میں جو تعلق ہے
وہ معاشرتی حقوق و فرائض سے ہے۔ معاشرے کے اندر جتنے بھی حقوق ہیں، والدین کے حقوق، اساتذہ کے حقوق، زوجین کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، غیر مسلموں کے حقوق، جانوروں کے حقوق، جتنے بھی حقوق اور ان کے فرائض ہیں، ان سے متعلق جو ہے وہ ہے معاملات۔ اگر وہ پورا کر رہے ہیں، یہ بھی عمل صالح ہے۔ نمبر 3، اخلاق، اچھے اخلاق جو ہے انسان کی وہ عادات جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، انسان کی وہ عادات جو اللہ کو پسند ہیں اور انسان کی شخصیت کو نکھارتی ہیں، اور جو چیزیں انسان کی شخصیت کو نکھاریں، اس کے اخلاق اگر اچھے ہوں گے، اللہ کے ہاں پسندیدہ ہوگا اور لوگوں کے بھی ہاں وہ پسندیدہ ہوگا۔ تو یہ 3 چیزیں جو ہیں، عبادات، معاملات اور اخلاق، یہ 3 چیزیں جو ہیں عمل صالح کی اقسام میں سے ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ اب ہم سوال نمبر 3 پڑھتے ہیں۔ اچھا جی، سوال نمبر 2 بھی ہو چکا ہے۔ اب جو ہے سوال نمبر 3۔ سوال نمبر 3 میں اسلام اور ایمان میں کیا فرق ہے؟ بہت ہی آسان بات پوچھ رہے ہیں۔ فرسٹ میں زیادہ یہ پوچھتے ہیں کہ ان کے اقسام پوچھ رہے ہوتے ہیں، پڑوسیوں کے اقسام بتائیں، شرک کی اقسام بتائیں، توحید کی اقسام بتائیں، یا 2 چیزوں کے اندر ڈفرینس کیا ہے، اسلام اور ایمان۔ بظاہر تو ہر بندہ سمجھتا ہے کہ اسلام اور ایمان تو آسان چیزیں ہیں، لیکن جب اس کو لکھنا بیٹھتے ہیں، ڈیفائن کرنے لگتے ہیں، تو بہت مشکل لگ رہا تھا کہ لکھیں کیا اس میں۔ بہت سی اس میں مشترکہ چیزیں لکھ رہے ہوتے ہیں، اپنی طرف سے لکھ رہے ہوتے ہیں، اس لیے اس کو سمجھنا اور یاد کرنا بہت ضروری ہے۔ پہلے تو اسلام کی لغوی معنی لکھیں گے۔ اسلام کہتے کسے ہیں؟ اسلام کے معنی ہے ماننا، حکم ماننا، گردن جھکا دینا، اللہ کے احکامات کی بجاوری کرنا۔ اور ایمان جو ہے، ایمان کا مطلب ماننا، اقرار کر لینا، اقرار کرنا، اور یقین کرنا۔ یقین کرنا بہت ضروری ہے اس میں۔ جیسے ہم نے ایمان مجمل میں پڑھا ہے، اقرار باللسان، ایمان مجمل جو ہے وہ بھی ایمانیات ہی ہے، ایمان۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یہ ایمان ہے۔ اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا، و تصدیق بالقلب، اور دل سے اس کی تصدیق کرنا، یہ ہے ایمان۔ اسلام جو ہے وہ عبادات کا نام ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور معاملات وغیرہ جتنی بھی چیزیں ہیں، عبادات کا نام ہے۔ لیکن ایمان عقائد کا نام ہے۔ عقائد کون کون سے؟ جیسے کہ ہم نے پڑھا، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، کتابوں پر ایمان۔ تو یہ جتنے بھی عقائد ہیں، ان پر ایمان لے کے آنا، واقعی ماننا کہ موت کے بعد کی زندگی ہے، تقدیر پر ایمان لے کے آنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کے آنا، پچھلے تمام انبیاء پر ایمان لے کر آنا، یہ ہے ایمان، عقائد۔ اچھا، اس تیسرے جو ہے نا، کیونکہ جب بھی ہم نے 3 نمبر کا سوال ہوتا ہے، ہم نے اس میں 3 پوائنٹ لکھنے ہوتے ہیں، 2 پوائنٹ تو ہو گئے، تیسرے پوائنٹ میں لکھیں گے کہ اسلام ظاہری کیفیت کا نام ہے۔ اسلام جو ہے وہ ظاہری کیفیت، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، ظاہری کیفیت جو ہے، اور معاملات جو آپس میں ہم کر رہے ہیں، اس کا نام اسلام ہے۔ لیکن ایمان جو ہے وہ باطنی کیفیت ہے، کہ انسان کا ایمان کتنا مضبوط ہے، باطنی کیفیت کتنی مضبوط ہے، باطنی کیفیت اور جو اس کا یقین کتنا مضبوط ہے کسی بات پر، عقائد پر اس کا جو یقین ہے وہ کتنا مضبوط ہے۔ تو ایمان جو ہے وہ ایمان باطنی کیفیت اور یقینات کا نام ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے اس میں آپ نے لکھنی ہوں گی۔ اس کے بعد اگلا جو سوال ہے بہت ہی آسان ہے، سوال نمبر 4۔ توحید کے بارے میں تو ہم پڑھتے رہتے ہیں کہ توحید کسے کہتے ہیں۔ یہ تو سب کو پتہ ہے کہ بھائی چوتھا کلمہ توحید، توحید میں نے اکیلا۔ تو توحید کی لغوی معنی ہے اکیلا، اللہ کو ایک ماننا، اللہ کو ایک ماننا، توحید۔ اور توحید کی جو اقسام ہیں، اصل تو مشکل جو ہوتا ہے وہ اقسام کو بیان کرنا مشکل ہوتا ہے، لغوی معنی میں سمجھ میں آ گئی۔ اب توحید کی اقسام، توحید کی جو 3 قسمیں ہیں، ایک ہے توحید فی ذات، اور دوسرا ہے توحید فی صفات، اور تیسری قسم ہے توحید فی العبادت۔ اب توحید فی ذات کیا ہے؟ کہ اللہ رب العزت کو ذات کے اعتبار سے ایک ماننا، ذات کے اعتبار سے۔ جیسے سورۃ اخلاص میں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، کہ اللہ رب العزت جو ہے ذات کے اعتبار سے اکیلے ہیں، نہ وہ کسی سے، نہ ان کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے،
نہ ان کے کوئی والد ہیں، نہ ان کے بیٹے ہیں، نہ وہ کسی کے بیٹے ہیں. تو یہ ذاتی اعتبار سے اکیلے ہیں، واحد ہیں. تو توحید پھر ذات کے کہ ذات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، ذات کے اعتبار سے. صفات کے اعتبار سے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، جتنی بھی یہ صفات ہیں اسماء الحسنیٰ وہ اللہ ہی کے لیے ہیں. تو اس میں بھی اللہ کو ایک ماننا صفات کے اعتبار سے. صفات کون کون سے ہیں؟ اللہ خالق ہیں، اللہ مالک ہیں، اللہ رازق ہیں. تو اللہ خالق ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں. اللہ مالک ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مالک نہیں. اللہ رازق ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی رازق نہیں. تو یہ جو چیز ہے یہ صفات کے اندر آتی ہیں. یہ اللہ کے صفاتی نام واللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المحیمن عزیز جبار متکبر الخالق المالک الباری المصور، جتنے بھی یہ نام ہیں یہ صفاتی نام ہیں. یہ خاص اللہ کے لیے ہیں، اس میں کوئی اور شریک نہیں ہو سکتا. اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہم کسی کو خالق نہیں کہیں گے. عبد الخالق، خالق کا بندہ. رحمان نہیں کہنا چاہیے، عبد الرحمن، رحمان کا بندہ. تو صفاتی نام جو ہیں وہ اللہ ہی کے لیے ہیں. ان صفاتی نام میں صفات کے اعتبار سے بھی اللہ کے جو صفاتی نام ہیں اس میں بھی اللہ کو ایک ماننا، اکیلا ماننا. آخری بات توحید فی العبادت. اس کا ایک اور نام بھی ہے کہ صفات کے تقاضوں میں توحید، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں توحید فی العبادت. عبادت ایک اللہ کی کرنی ہے. جیسے ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں. تو عبادت جو کرنی ہے وہ ایک اللہ کے لیے کرنی ہے، کیونکہ عبادت کی جو لائق ہے وہ اللہ ہیں. اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کی لائق ہے ہی نہیں. ہم نے کلمہ پڑھا شروع میں یہی لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. تو عبادت کے لائق ایک اللہ ہیں. تو توحید فی العبادت کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت کو عبادت کے لائق سمجھنا. اللہ کے علاوہ کسی اور کو ہم عبادت کے لائق نہیں سمجھ سکتے، کسی اور کو کارساز نہیں سمجھ سکتے، مشکل کشا نہیں سمجھ سکتے. ایک اللہ ہی ہیں، سب کچھ کرنے والے اللہ ہیں. اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا. تو یہ ہے توحید فی العبادت. عبادت صرف ایک اللہ ہی کرنی ہے. اللہ ہی کے سامنے اپنا جو ہے نا سر جھکانا ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سر نہیں جھکا سکتے. تو توحید کی جو ہے یہ تین اقسام ہوئی: توحید فی الذات، توحید فی صفات اور توحید فی العبادت. کوشش کی جائے کہ ایک پیراگراف میں آنسر نہ دیا جائے، بلکہ اس کا ہیڈنگس بنا کر تھوڑا سا اس کے بعد میں لکھ دیا توحید کی لغوی معنی کیا ہیں. توحید کی لغوی معنی ہے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، توحید کی معنی اکیلا. اور توحید کے اقسام کے بارے میں پھر توحید کی اقسام تین ہیں: توحید فی ذات، ذات کے بارے میں بتا دینا ہے، اور صفات کے بارے میں. اگر قرآن آیت کا ترجمہ آتا ہے تو اچھی بات ہے. اس کا جو ترجمہ بنا تھا وہی آسان ہے: قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اور اس میں وللہ الاسماء الحسنى، اور اس کا ترجمہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. ترجمہ بہت ہی آسان ہے ان کا، تو اس میں آپ یہ لکھ سکتے ہیں. تو آج یہ جو دو سوال ہیں بہت ہی آسان ہیں. پہلے اسلام اور ایمان میں فرق، اس میں بھی ہم نے جو نا 3 پوائنٹس میں سمجھا دیا. اور اس کے بعد یہ جو سوال ہے توحید کے اقسام، تو توحید کے بارے میں تھوڑا سا بتانا ہوتا ہے. ڈائریکٹ توحید کے اقسام نہیں بتانی ہوتی، پہلے توحید کے بارے میں تھوڑا سا ڈیفائن کرنا ہوتا ہے توحید کسے کہتے ہیں. اس کے بعد ہم انشاءاللہ جو بعد میں پڑھیں گے اگلے لیکچر میں شرک کی اقسام. تو پہلے ہم نے شرک کو ڈیفائن کرنا ہے کہ شرک کسے کہتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے شرک کی اقسام کے بارے میں پڑھیں گے. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. امید کرتے ہیں کہ بھائی آپ اس کو سمجھیں گے، یاد بھی کریں گے. اور یہ ہیڈنگس وغیرہ ان کو یاد کرنا سمجھنا بہت ضروری ہے. ان کو اپنے پاس لکھ بھی لیں، اور انشاءاللہ جو ہے اللہ پاک عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. توحید کے بارے میں حقیقت جو ہے ہمیں سمجھا دے. وما علینا الا البلاغ.